سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی وہ ہے جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں زیادہ لمبے نہیں کرنی، ٹائم مختصر ہے، میں سوچ کے کچھ اور ہو رہا ہے ہم، لیکن ٹائم بھی کم پیشی دنال میں قرآن پاک کی اور نبی کے فرمان کی کچھ موتی چوڑ کے تیری جھولی پامنا چاہنا اگر سنو تک میں اپنے ٹائم کے اندر موتی پھول چوڑ کے تیری جھولی پینا، اور میری دل کے گہرائیاں نال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے چاچا صحیح ملے کو فیض بخش غیب مرحوم مغفور دی بخشش فرما دے، اللہ انہوں دی قبر دیتے کروڑا رحمتہ عطا فرما دے، اللہ انہوں دی قبر کو حد نگاہ تک آنکھوں کا آمین، اللہ تمام مشکلات منزلات آسان فرما دے۔ اے محفل ایسال ثواب دی ہے، میں 4 حدیث پاک نبی علیہ السلام جب پڑھنے اور بسم اللہ کرتے ہیں ایک بردالی پہنچا اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر کی حد نگاہ تک نصیب فرما دے، اللہ تمام مشکلات منزلات آسمان فرما دے۔ میں عرض کیا کروں گا ہم کہ چند حدیث پاک نبی علیہ السلام دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ دماغ کھولنے سے 1400 سال تواڈے تے میرے اللہ پال نتیجے حدال بھی اج جڑا خیر اور حدیث پاک میں بیان کرنا اور تاکہ معلوم کسی جن حضور فرمائے اور حق ہے، اور کچھ لوگ آدھن کے دعا بدت ہے شرک ہے، میرے کو ٹائم نہیں نہ تو میں موضوع چاہ رہا بدت ہے شرک ہے، اے جھگڑا یا مکئی ونیا قرآن پاک کے بیان کی دعا بدت نہیں، اللہ واسطے میں نے پاس دیکھو اور چوٹ کر کے بیٹھا ہوں بہت دیر بولے میں جتنا قرآن پاک پڑھنا سننا تے سننا فرض ہے، خاموشی اختیار کرو صرف سبحان اللہ علیہ کچھ لوگ آدھن کے دعا بدت شرک ہے، فلاں جگہ دیتے پڑھنا جائز ثابت ہے تو فلاں جگہ دیتے ثابت نہیں، یہ جھگڑا قرآن پاک کی میں مکا کے دے سا اور بیان کر کے دے سا جے کو اعتراض ہونے ماد اور لوٹ اسے محفل حلال کرتی کند پیچھو گال نہ کرے تھی، اگر مرد دے پتری میں تو موقع دیتے قرآن حدیث ہی جو میں بیان کرنا جے کو سبحان اللہ نہیں آدھی اور سر بیٹھا حلال کرامن کاتبین کو گواہ بیٹھا بنا دے اے تو نیکیاں لکھن بیٹھے تو سبحان اللہ کو بیٹھے تو اور کہ چاستاری سبحان اللہ مردی میں مرد بڑھو کہیں دے آنکھیں نہ لگو رب دا قرآن منو یا نبی دا فرمان منو حق دی گال کیتی کر حق نہ لکایا کر کیونکہ حق کو لکانے والا نبی سے فرمائے قیامت علیہ نہار جڑا حق کو لکا کے مرسی جہنم دی آگ دی لگان چڑھائی گئی حق کو نہ چھپا بھانے کروڑ بندہ ہونے بھانے کوئی اعلیٰ بندہ ہونے بھانے کوئی ذمہ دار ہونے دولت مند ہونے بھانے کوئی سو مربع مالک ہونے میں کچھ نہیں جانتا میں محمد کے فرمان کو سب کو جاننا سبحان اللہ علیہ آدھرا غور فرمائے جھگڑا مقابلے اور دوسری حدیث ایک پڑھنی ہے میں کہ لوگ کا دن قبر دے اندر بندے مر گئے مردہ تھی گئے ہڈیاں ختم تھی گئے یہی آیت قرآن جو پڑھی کھڑا زندہ ہونے کی ثبوت پہ دی کہ یہی حدیث میں پڑھنی ہے محمد مصطفیٰ دی مشکات شریف دی حوالے دا ذمہ دار ہو سا اگر جھوٹا سیسا چور دی صدا حق کے تو سبحان اللہ حق کے پہلے میں تھوڑا ذہن پہ بڑھنا تھا نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ثابت کر کے دیسی قبر دے اندر پھرے تو اٹھی کے نہیں باندھا نماز ہی پڑھ دے آؤ ذرا غور فرماؤ
پہلے اپنے آپ تے نگاہ پھیرو کے ساتھ جانا دے کریں گے اور میرے کو حدیث نبی علیہ السلام دی سماعت فرماؤ دعا کیسو میٹھے مصطفیٰ دی حدیث کتاب تمام مشکات شریف راوی حضرت علی مرتضی شیر خدا میرا مرشد علی یہ حدیث پہ راوی ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ میرے نبی 1450 سال پہلے لے کے ارشاد فرمائے کہ اسلام او وقت نے میری امت دیا سی کہ الا اسمہ اسلام صرف نام دا رہے اور گرمان جاتی میں تھوڑے پترا جڑائی ہاں پھراواں جڑائی ہاں اگر حق دی گل تھوڑے عقل لگے تو لے دعا دی رہے نہ تو ناراض تھی رہے تو موقع دے تھی رہے میں پہلے چیلنج کھڑا کرنا الا اسمہ نبی سے فرمائے اسلام او وقت سی کہ اسلام صرف نام دا رہے وقتاً تو اسلام کو استعمال کیتا دے سی اپنایا دے سی اسلام نال محبت کرنے والا کوئی نہ ہو سی اسلام کو وفا کرنے والا کوئی نہ ہو سی وہ اسلام کے قربان تھیمن والا کوئی نہ ہو سی یہ تھیندہ پہ یا نہیں تھیندہ پہ چاہے دین دے کوئی ٹھیکیدار ہے چاہے مفتی ہیں محدثین ہیں لیکن جنہیں پہلے عاشقان مصطفیٰ دین نال وفا کی تھی آج کہنی تھی نہیں پائی میرے نراج دیکھو باقی سبحان اللہ دیکھی حدیث سماعت فرماؤ کیونکہ حق کے اندر تھوڑا جہا تکلیف آندی ہے لیکن ڈھیر بیماریوں کو شفا ہے کہ یرکان کو شفا ہے صفرا کو جتنے امریکی سنجھا وچ آیا مجل بیماریاں آیا مجل ای کو حق مار سکدے باقی کوئی شے نہیں مار سکدی حق جاندر نو کئی گھر دے حالات دیکھ مسیب دے دیکھ عزت اپنی دیکھ حق کو رکھے پایا کر مجھے حدیث سماعت فرما میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے ولا یبقى من القرآن الا رسمه الا رسمہ میرے نبی فرمائے قرآن او وقت آسی کہ قرآن صرف رسم پڑھ کے رہنے سی قرآن کو اپنانے والا کوئی نہ ہو سی قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہ ہو سی قرآن میں عمل کرنے والا کوئی نہ ہو سی صرف رسم بن کے رہنے سی جب کوئی تکلیف آسی قرآن چاہتا میں سی نہ تو قرآن کو حق کرنا دہن بڑا ہوئے تو سبحان اللہ قرآن نال وفا کرنے والا کوئی کہنا ہو سی میں نہیں پڑھتا کھڑا میرے نبی فرمائے قرآن نال وفا کرنے والا کوئی نہ ہو سی آج امام حسین تو تے میرے پیر حسین پاک اپنی قبر اطہر دے وچ بیٹھ کے فرمائیں اے ظالمو میں تو سر لے کے قرآن دا سر اونچا کیتا ہم اور قرآن نال تساں کیڑا سلوک کی لکھے ہوئے سبحان اللہ جڑے قرآن دیتے 72 حسین جڑے قرآن دیتے علی اکبر سما جوان قربان تھی لے امام قاسم سما قربان تھی لے اونے محمد دی جوڑی خود حسین پاک قرآن دی گلیج منجل میں قسم رب العالمین دی چاہ کے کھڑا تھا اور اہل بیت دے سید دا ایک خون دا قطرہ ایک پاسے پوری کائنات ایک پاسے رکھو بلوی مولا دا نہیں تھی دا ایک قرآن دا خون دے قطرے تو افضل ہے تھوڑی قسمت جاتے میں کوئی ٹائم نہیں گھڑی میں سخی تاجن شیر دے درد کتا ہوں میں شدید ہوں سخی تاجن شیر دے درد کتڑا ہوں میرے برا میں قرآن فون کی تو ہے جی فیس چوکھی ہے میں کہ انہاں دھنہ لانت میں نہیں ہے کہ دے مرل میں قرآن روکے یا ٹھیک ہے
توجہ ہے لیکن 60,000 مجاز کرے این ٹائم تک تو نہیں حلال چاچا صحیح دکھ لگ دے یار دین ایمیں ہوتے ایمیں اپنے دین میرے گال سن کو اج سرگڑ دی گڈی پاؤں والے کھوٹے دے جے میں نہ پیسے دے بازاروں دے میرے کی پٹی دی 20 روپے والی تے بھلے جتنے والی ہوتی او گنن ونے پیسے 150 تے 200 یعنی سرگڑ گنو پیسے پان گنو پیسے چرس گنو پیسے افیم گنو پیسے شراب گنو پیسے سونا مسلمان سلمان والے اپنے دیوان دے بٹن کھول کے میں تے کچھ نہیں سامنا چاہتا اے سرگڑ دے پیسے گنن سرگڑ کی قیمت رکھی بیٹھے میرے دی قیمت ہے نسوار دی قیمت ہے پام دی قیمت ہے عزت ہے شخص پیسہ تو بغیر نہیں ملتی اللہ کا قرآن آج چھوٹا کی اٹھار دے مدہ وک دے کہ تم مسلمان کو رب کو حساب دے سے حق ہے حق چاہ کے ہاتھ میں پتہ لگ دے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن زندہ باد ایک قرآن کو اپناون والا میرے محمد مصطفیٰ فرمائے کوئی کر آج کہیں دا بابا فوت تھی جب بیمار تھی قرآن چلے گئے سنو مولوی کو قرآن پڑھے سورت یاسین شریف پڑھے سورت ملک پڑھے ابے دا چھٹکارا یا اماں دا چھٹکارا یا کہیں رکھی دے اے قرآن والی وفا کرے گا اے اللہ نے قرآن والی وفا کیا کرے دے تو جتنا قرآن دین ظلمی پھیلے تیری شکل برحال ہے عزت برحال ہے اے دھیاں کی عزت برحال ہے رزق کی عمریں کیا مل دے تو جتا گرمان کے بچن کھول کے رب کا شکر ادا کرے نران کلمے سے اللہ کا سلامت رکھے اجل تو میں ابتدا خواجہ غلام فرید میں سے یاد آگے پڑھا جا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمائے لے ایک فریدہ مٹی کھلو یہ تلاش کرنے گا ایک فریدہ مٹی کھلی مٹی دے وچ مٹی دلی مٹی ہسے مٹی روے انت مٹی دا مٹی ہووے نہ کر بندیا میری میری اے نہ اے تیری نہ میری آخر بن جائے گی ایک دی مٹی دی قصور دا گھوٹ بابا بولے شاہ توجہ ہے آپ میں نے حج بھی کیتی جانا تو لہو بھی پیتی حج بھی کیتی جانا تو لہو بھی پیتی جانا کھا کے مال یتیموں دا تے بھج میں پیتی چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانا پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایک ٹوپیاں سیتی جانا مردانوں بھلا کے تے نفل مردانوں بھلا کے تے نفلہ نیتی جانے حاجی صاحب ایک ہی کیتی جانے تے تریجی حدیث پڑھا جا نچے مصطفیٰ دا فرمان کھل دے سونے نبی فرمائے تریجی حدیث پاک نمبر 3 سونے نبی دا فرمان سن میرے نبی فرمائے مساجدہم عامرات واحیہ خراب من الہدا میرے نبی فرمائے وقت مسجدی حسن بظاہر مساجد حسن سنگ مرمر بھی لگ اچھے مینار بھی حسن مدھائے سپیکر بھی حسن شیشے ٹکے حسن میرے نبی فرمائے خراب من الہدا لیکن نبی صحیح فرمائے نے مسجدی بظاہر حسن من الہدا ہدایت تو خالی حسن ہدایت تو خالی حسن میں کئی ملک خان چودھری پیر دا فرمان نہیں کھڑا پڑدا سونے نبی دا فرمان کھڑا پڑدا تین کہیں دا پیو دا نہیں محمد مصطفیٰ دے اگر دین نال وفا نہیں کر سکتا نکل میرے محمد دے مسلے نال تو کھانا کر ہدایت تو خالی
تقریر دے اندر جڑی گال حضور کی تھی وہ تو دسے سا تو اندر حال چالنا چاہیے موضوع نہیں چلا رہا ہے نا میرے نبی فرمائے جو مسجد دے اندر ٹھیکیدار بنا بیٹھا سی رکھنی نہ ہونے میں چور بنا چور کی سزا پر لیکن نبی کا فرمان سن دل حق نہیں لیا تھا نہ چھوڑ تو صحیح نبی صحیح فرمائے جڑا مسجد دے اندر جڑا ٹھیکیدار بنا بیٹھے مسجد دا مالک بنا بیٹھے دین دا ٹھیکیدار فرمے دے امامت دے مصلی دے بیٹھے اے میں نہیں پیا تھا میرے نبی فرمائے اوہو جڑا اندر بیٹھے اوہی مسجد واسطے مخلص کہنا حسے ہے اگے علاقے جو ایک مسجد ہوں گی بزرگ بیٹھن میلاں دے میل ٹور کے بال پڑھانے ہن جمعہ پڑھانے ہن مصلی آ کے تھئی ہر کوئی پڑھنا ہے عید ہی کی جا پڑھیندی ہے حافظ ایک ہوندا ہے لیکن وہ اللہ دا نیک ہوندا ہے جنہاں چہرہ دیکھ کے رب یاد آندا ہے اے متقی ہونے اے بندے کو نہ من دے رب کو نہ آج ٹپے ٹپے دے مسجد ہیں اتھا ایک حافظ ہو گیا سال پتہ نہیں کتنے حافظ نکل دے ہیں با عمل نکل دے ہیں ابے دیا دب کرے دے ہیں اما دیا دب کرے دے ہیں آج دورہ حدیث کر کے انہیں بندے چھوٹے دی تمیز کریں ہفتے سال پتہ کتنی حافظ نکلن ہے آج ٹپے ٹپے دے آج ادارے ہیں ٹپے ٹپے دے میں خلاف نہیں میں حق کھڑا ہوں میں انہیں لگے ادارے نہ ہوں جتنے ہوں سوڑے میری گال کو غلط نہ بنا میں ایک جگہ میں ہفتے ہزار کھسیں گے بندے ایک دفعہ سبحان اللہ ایک حافظ ہوتا ہے کئی حافظ نکل دے انہیں نا آج ٹپے ٹپے دے مسجد ہیں آج حافظ نہیں ہیں قاری نہیں ہیں لیکن حافظ نہیں نکل دیتے لیکن نکل دیں تو منزل پہ چھوٹا شکا نہیں دور کرو چاہتا کشا نہیں آگی لیکن کیا ہے عمل کا نہیں پہلے سب کے پہلے استاد ادب پڑھے دے ہن ادب باب پڑھا کے بعد قرآن شروع کر دیتے ہیں آج ادب کا نہیں اے ادب ہے علم دا استاد جب تک ادب نہیں علم کوئی کامیاب نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت ایک اللہ والے کی گال سننے دے یہ موقع دے آ گئی وہ اتنا بڑی سے چاہ سکتے لیکن ہوا بل زیادہ ٹھہر دے جنہ دین کی لاج رکھی جنہ محمد مصطفیٰ دے مصلی دی لاج رکھی جنہ نبی دی شریعت دے سچے سپاہی ایمان الذکر چھوڑتے ہاں ٹھہر دے یہ نہ او ہے کہ اجڑ معصوم ہن کہ پہلے آخری تائی ہند مانے انہاں کہ اے سیدہ دا بال ہے ای کو قائم بڑھو قائم دے بہر کٹھا کرو کیونکہ اندہ چہرہ دیکھ کے ہندو نبی دے کلمہ پڑھ کرو اے ہم مجاہد اے ہم اللہ والے انہاں دا نام کیا ہے حضرت حق بہو سلطان العارفین آپ کو چاہتا صحیح دمے کی شکایت تھی گئی دمے ہمارے دمے کی شکایت تھی گئی حق بہو سلطان سے کہ خلیفہ مریدہ غلام بڑے علاج کیتے شفا نے تھی کہ خلیفہ نے آگے سونا یہ اپنے شہر دے وچ ایک حکیم آیا بیٹھے یہ تو سکھ لیکن سیاح ڈاک آپ نے بستر میں اٹھے کے ٹیکی لگیں مسکرا کر آپ نے فرمایا میں سکھ تے وال سیاح سکھ تے وال سیاح تو نہ تھیا چلو نبی دی سنت تے علاج کرنا ساڈا خلیفہ دل ون کے کو آکھے اٹھی مرشد کوئی مسئلہ منوائے سے جو بستہ چار دوائیں والا تو جو سارے مرشد کا علاج کر جنہوں سکھ حکیم بستہ چاہتے وہ دروازے کو درخال کو ایک قدم بڑھ رکھے تو یاد آئے وہ جو اے دفعہ مرشد کا نام کیا بولو کہ اللہ واسطے
مرشد کا نام کیا ہے؟ وہ کہ سارے مرشد کا نام ہے حق بہو سلطان. وہ کہ بل میں نہیں بھیجے گا, میں سوئی کھڑا جڑا حق بہو سلطان دا چہرہ دیکھ کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئے. میں مسلمان نہیں تھی, میں سکھ رہا تھا. آپ انہیں آخر نہیں کرو بنو پہ من کے اپنے مرشد کا چولا چاہیے. میں سنگھ سا چولے کو بیماری بجھ سا تے علاج میں سا ٹھیک تھی. یہ جو مرشد جدے پیشوا ہو کجے فیض بیگ نے قبر اجبل عذاب نہ دے کسی کہ جڑا حق بہو سلطان کو منن والا ہو, اہل بیت دا خادم ہو, جڑا یاہیا نے پیر دا غلام ہو, جڑا بہو سلطان دا غلام ہو, ان کی قبر اج کڑے عذاب نہیں آ سکتا. رب دی رحمت وسی ہے. بے شک سبحان. میں نے چولا چاہوں خلیفہ مرید کے مایوس تھی کہ انہیں آکے سونا آپ نے فرمایا کیوں گل ہے نہیں ساڈا وہ کہتے ہی نہیں آتے چولا چاہو کہ بیماری بھی پھنسے ہوتے ول علاج کروا دے سو علاج کی کرے سو خیر تھی ویسی. آپ نے فرمایا اچھا کیا ہی بات انہیں اچھے تھا کہ جیا انہیں جو اٹھی کے سرانے کی تکیا گئے آسرا کی تنے تو مسکرائے تن مسکرا تن. آپ نے فرمایا وہ سکھڑی رنگ دا پتر کیا ہے وہ سکھنی رنگ دا پتر کیا تھے؟ حق بہو سلطان کلمہ پڑھا سکتے, حق بہو سلطان دا چولا کلمہ نہیں پڑھا سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء. سبحان. حق بہو سلطان دا چولا کلمہ نہیں پڑھا سکتا. اے میرا چولا ہی وے منو منادی کر دو شہر دے اندر, پورے شہر والے کو آکھو آواز آج حق بہو سلطان دا چولا ہے کہ سکھ کو کلمہ پڑھو. چولا سر دے چاہتے ہیں منادی تھی دی رہی پردے پردے سارا شہر بچو چولا حق بہو جنہیں سکھ دی دکان دے سامنے گل آکھنے اے گل حکیم صاحب سارے مرشد دا چولائی اے سنگھ تے بیماری بجھ جنہیں چولا جیسے نکو ذات دی قسم جنہیں قبضہ قدرت دے اندر سارے دی جانے اے رب دی قسم جنہیں چولا سکھ گھدے میں لکھا یا پڑھے حوالے دا ذمہ ہوں انہیں چولا گھدے سے اجاں میں دے فوٹو حق بہو دا چولا سکھ دے نک دلے پر رہائی خوشبو جو دئیے دماغ بھی انسان والا چھٹے تے چوتاک تھے بے ہوش تھی گئے بے ہوشی جو تھے کہ پڑھنا پیائی اشہد اللہ الہ الا اللہ نبی جب کلمہ زبان تے جاری تھی گئے آگے وہ ایک چولے میں کہ اینے مردے ہیں مرشد اور انہیں کرو میری خود چج رسا پاؤ میری کیا اوقات ہے جنہاں گلیاں دے وچ مرشد ٹرے میں انہیں جو ٹر کے بنیا انہیں گلیاں کو چلے گا ویسا مرشد کے دربار ہی حالت ویسا محمد جا کلمہ آپ جی کو پڑھتا چج رسا پا کے گھن کے گھن گھلے دے ہیں سارے سکھ بھی پچھو ہیں عظمت کو دے سارا شہر پچھے حق بہو سلطان کر گئے آپ اٹھن آ کے انہیں گتی جو پاتی ہیں انہیں بھاکل جو پاتی ہیں سمندر کی انہیں گوتا جو لگائے نے پہلے سکھائی جنہیں حق بہو سلطان دے سینے سے پر رہے تھے اور چھڑا مسلمان نہ آئی آپ 700 علم اندر آئے کھڑے ہیں جو ہے بھائی 700 علم. اچھا جڑا مول حق بہو پڑھا نات دا لکھن صحیح اگر توجہ ہو میں دل کرنے پڑھا میرے کو پڑھا نہیں فتح گئے تو میرے ساتھ نے سجا حق بہو سے کیا فرمایا چھک کے سبحان اللہ اب میرا ساتھ بھی گئے آپ حق بہو سے نے فرمایا سکھڑے دا جایا سکھڑے دا جایا سکھڑے دا جایا سکھڑے دا جایا منگ دئی تو چولے سکھڑے دا جایا منگ دئی تو چولے منگ دئی تو چولے میں سکھڑی دا جایا دے چولے بن گئی تو بھولے سکھڑی دا جایا منگ دئی تو چولے سکھڑی دا جایا. اور توجہ فرماؤ میں حدیث پاک والے پاس ہوں لکھے مصطفیٰ دے غلام
قبلہ پیر سے تشریف ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قبلہ پیر سے السلام علیکم سبحان اللہ علیہ توجہ ہے بھائی. چوتھی حدیث پاک مشکات شریف دی چوتھی حدیث پاک سائے چھوڑ دیں. چوتھی حدیث پاک چھوڑو محمد مصطفیٰ کا فرمان. ہاں کردہ پہ انشاءاللہ میں 11:30 کا ٹائم دیتا ہے. میں انہیں ایک لوگوں کو جانا سا دات لیں دیا تو سبحان اللہ دی. چوتھی حدیث پاک نبی علیہ السلام دی میرے علیہ پاس دیکھو سونے نبی لجپال توحا دے تاج والا واللیل دے دلفا والا ماداخ دے کجل والا والضحا دے چیرے والا یاسین دے سیرے والا مزمل دے گنڈ والا آخو امت دا غم خار نبی مدھا کچھ علماء من والا نبی. میرے سونے لجپال نبی دی چوتھی حدیث پاک کا سونی میں کہ میرا غور کرو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے او وقت 1400 سال دے بعد کتاب دا نام پہلے سونی کھڑے دے حوالے دا میں پہلے آخری تے ذمہ ہر گال دا ذمہ ہو سا. میرے نبی فرمائے 1400 سال دے بعد میری امت دے وقت آسی جڑے انہاں دے علماء ہو سن. میں عربی دی عبارت پڑھتا ثبوت نہ. میرے پاک نبی علیہ السلام دا فرمانے میرے نبی فرمائے علماءہم شرم من تحت آدم السماء. کہنی سبحان اللہ علیہ ایک دن اگر سنو علماءہم شرم من تحت آدم السماء. میرے نبی علیہ السلام نے فرمائے آپ نے بھی کھڑا دا نبی صحیح پہ فرمائے میرے نبی فرمائے ان وقت دے جڑے علماء ہو سن ان وقت دے جلے علماء ہو سن آدھی مسمائے اور آسمان کے نیچے بدترین ہوں گے. اگر نہ ہوئے مشکات شریف کے اندر میں تابعدار ہوں ان کی زبانوں سے فتنہ نکلے گا واپس انہی میں لوٹے گا. یہ میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان. اور جی میں حدیث پاک کا وعدہ کیتا ہوں کہ قبر دے اندر مردہ صرف اٹھی کے نبی سے فرمانے نہیں مانگا بلکہ اٹھی کے نماز پڑھ دے. کتاب کا نام سے پہلے سن دے. میرے پاک نبی علیہ السلام کو ثبوت دو کیونکہ ٹائم مکمل میں حدیث پڑھا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے اذا ادخل المیت القبر مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. دیکھیں اذا خلاصہ چھوڑ دے ختم کرو. میرے نبی فرمائے اذا ادخل المیت القبر میرے پاس نہیں کھولو خلل پیدا کرتے اذا ادخل المیت القبر نماز کے پابند کو قبر میں رکھا جاتا ہے مسلت لہ الشمس عند غروبها ان کو سورج نبدا ہوا نظر دے. اور کیا کریں گے قبر دے اندر جب سورج نبدا ہوا نظر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیجلسوا اٹھی کے مائے میں بولو فیجلسوا قبر دے اندر اٹھی کے میں دے یمسحون اپنا اکھی کو ملیندہ ہویا اے نہیں ویقول فرشتے سوال پوچھ دیں او کیا ہے آدھے دعونی کہنی میں بیٹھے دعونی ہٹ منو
دعونی اصلی ہاتھ ونجو میں کو رب دی نماز پڑھن دے میں تیرے سوالان جواب دے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں کہ سوہ نبی جب 5 حدیث پڑھن قرآن پاک دے جو آیت پڑھن کا مکمل تھی گئے اللہ تعالیٰ میں کو کبھی بار موقع دے سی جو آیت پڑھن ہم انشاءاللہ میں ضرور اولا مفہوم بیان کرے سا کہ التجا اللہ ہے کہ سوہ نبی علیہ السلام جو دین کو اپناؤ نماز کو پیچھا ہی دے دین کو نماز کو اپناؤ اللہ دے قرآن کو اللہ دے قرآن نال محبت کرو سوہ نبی دے فرمان نال محبت کرو اللہ دا واسطہ ہی دے انجھو موت آ گئی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمائن بدن مٹی کا ہے سانسیں ساری ہیں اتار گھمنڈ بھی ہو تو کس بات کا یہاں ہم سب ہیں کرایہ دار اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے اللہ پاک دی رحمت یہ میرے پتر ہیں میرے دو پرائے میں ڈھان سے پنجرے کے ذکر ہیں تو ایک نات پر ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وطن بیگانے ول نہیں آڑا وطن بیگانے ول نہیں آڑا یاد کی تمہیں دلدار وطن بیگانے ول نہیں آڑا وطن بیگانے پارود سے جی جھوک سجن جی پارود سے جی جھوک سجن جی کیوں رہنا یروار وطن بیگانے ول نہیں آڑا وطن بیگانے ماشاءاللہ اور وقار بالکل ساڑھے 11 کھل چکے ہیں بنا تاخیر ختم شریف پڑھایا ہونا تو اترا تباکل شریف عالم شریف الحمدللہ پیر سنگھ بڑا سونا خطاب کی تو اللہ سے سب کے عمل کی توفیق عطا فرماوے اساں تا پیر سنگھ کو 40 منٹ دیتے ہیں لیکن اللہ کی توفیق سے قرآن کا ترجمہ نہیں سنا سکے اللہ پاک اپنے سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور باقی الحمدللہ خطاب بالکل لاجواب ہے اللہ پاک انہاں دے علم عمل کے اندر اور اللہ پاک سارے مرحوم کی توفیق فرماوے